آپ سیلاب زدگان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو خود جانا چاہیے؟ پاکستان میں سیلاب نے ہزاروں افراد کو اپنے گھر چھوڑ کر محفوظ مقام پر منتقل ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ آفات سے نمٹنے کے حکومتی اداروں کے مطابق خصوصاً پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں ہزاروں گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ بے گھر ہونے والے افراد کی ایک بڑی تعداد یا تو عارضی طور پر لگائے گئے خیموں میں مقیم ہے یا کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہے۔ اس قدر بڑے پیمانے پر ہونے والی نقل مکانی اور اس کے نتیجے میں وسیع پیمانے پر جنم لینے والی فوری ضروریات کے پیش نظر حکومت نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی کا نفاذ کیا ہے۔ فوج کو ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں حصہ لینے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ حکومتی اداروں کے مطابق سیلاب زدگان کی امداد کے لیے بڑے پیمانے پر اشیاء خورد و نوش، ادویات اور خیموں وغیرہ کی ضرورت ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے عوام سے متاثرہ افراد کی امداد کرنے کی اپیل کی ہے۔ حکومت کے مطابق عوام براہ راست یا حکومتی اداروں کے ذریعے یہ امداد متاثرین تک پہنچا سکتے ہیں۔ تاہم امداد کرنے کے خواہش مند بہت سے افراد کے لیے یہ ایک بڑا سوال ہے کہ عام افراد اگر سیلاب زدگان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ گزشتہ روز سے پاکستان میں سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر لوگ یہ سوال پوچھتے نظر آ رہے ہیں کہ وہ سیلاب زدگان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تاہم انہیں اس کے لیے صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے۔ کیا متاثرین کو براہ راست پیسے دیے جائیں؟ اگر پیسے دیے جائیں تو کیسے؟ یا پھر متاثرین کو اس وقت پیسوں سے زیادہ براہ راست کھانے پینے کی اشیاء اور سر چھپانے کے لیے خیموں وغیرہ کی ضرورت ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس قسم کی امداد متاثرین تک کیسے پہنچائی جائے؟ کیا اس کے لیے خود سے متاثرہ علاقوں کی طرف سفر کرنا مناسب ہے یا پھر کسی ادارے کی مدد لی جائے؟ آفات سے نمٹنے کے منظم طریقہ کار کے حوالے سے تحقیق کرنے والے ماہرین اور امدادی کاموں کا تجربہ رکھنے والے افراد کا خیال ہے اس نوعیت کے سوالوں کا کوئی حتمی جواب دینا مشکل ہے، تاہم چند بنیادی اصول ایسے ہیں جن پر عمل کیا جائے تو عام افراد بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے سید طارق لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور ان کی تحقیق کا موضوع ڈیزاسٹر مینجمنٹ آپریشنز ہے۔ انہوں نے سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کرنے کے حوالے سے طریقہ کار پر حال ہی میں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک معلوماتی پوسٹ بھی لگائی ہے۔ عالمی میڈیا سے بات کرتے ہوئے سید طارق نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے امداد کرنے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ چند غلط تاثرات کی نفی کی جائے۔ کیا پکایا کھانا متاثرین کے کام آئے گا؟ محقق سید طارق کے خیال میں ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ افراد کو کھانے کے اشد ضرورت ہے، اس لیے انہیں پکایا کھانا بھجوانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے مشاہدے میں ایسی ویڈیوز بھی آئی ہیں جن میں لوگ دیگیں پکا کر سیلاب متاثرین کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ پکائے کھانے کا سیلاب متاثرین کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ کھانا ان تک پہنچانا بھی مشکل ہے اور اگر پہنچ بھی جائے تو اس کو زیادہ دیر کے لیے رکھا نہیں جا سکتا، یہ خراب ہو جاتا ہے۔ سید طارق کا کہنا تھا کہ اس میں ایک بڑا خطرہ یہ بھی ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پہلے ہی بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ خراب کھانا استعمال کرنے سے بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ غیر استعمال شدہ یا باسی کھانا گندگی پھیلانے کا سبب بنتا ہے۔ کیا آپ کو خود امدادی سامان لے کر متاثرہ علاقوں میں جانا چاہیے؟ محقق سید طارق کے مطابق پاکستانی معاشرے میں عام طور پر لوگ حکومتی یا غیر سرکاری تنظیموں کو نقد امداد دینے کے حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں۔ انہیں اس حوالے سے ابہام ہوتا ہے کہ ان کی دی جانے والی رقوم کیا واقعی متاثرہ افراد تک پہنچ رہی ہیں یا نہیں، اس لیے بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں نقد کے بجائے امدادی سامان خرید کر دیا جائے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہ سامان خود لے کر ان لوگوں کے پاس جائیں۔ سید طارق کا کہنا تھا کہ عالمی سطح پر آفات کی صورت میں عمومی طور پر ہدایت یہ ہوتی ہے کہ عام افراد امدادی سامان کی بجائے نقد عطیات دیں۔ یہ عطیات وہ حکومتی اداروں کو بھی دے سکتے ہیں اور غیر سرکاری تنظیموں یا گروپوں کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں۔
ان کے خیال میں کسی ایسے شخص کے لیے جو آفات کے علاقے میں کام کرنے کا تجربہ رکھتا ہو، اس علاقے میں خود جانا ان کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے اور ریسکیو کے کام میں رکاوٹ بھی بن سکتا ہے۔ اس وقت متاثرین کو کن 3 چیزوں کی فوری ضرورت ہے؟ بیرسٹر منصور شاہ ایک کاروباری گروپ سیمسنز گروپ آف کمپنیز کے مالک ہیں اور ان کی کمپنی نے حال ہی میں پہلے چترال کے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان بھجوایا ہے، جبکہ اب سوات میں بھیج رہے ہیں۔ عالمی میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر منصور شاہ نے بتایا ہے کہ جب انہوں نے سیلاب متاثرین کی امداد کا فیصلہ کیا تو انہوں نے پہلے آفات سے نمٹنے کے حکومتی ادارے PDMA سے رابطہ کیا۔ PDMA نے ہمیں بتایا کہ ہم براہ راست انہیں ضروری اشیاء خرید کر بھی دے سکتے ہیں، اور اگر ہم براہ راست خود سے امدادی سامان متاثرین تک پہنچانا چاہیں تو وہ بھی کیا جا سکتا تھا۔ ہم نے PDMA کو بھی کچھ سامان مہیا کیا، لیکن ہم نے خود سے لوگوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے لیے بھی یہ بات اہم تھی کہ انہیں معلوم ہو کہ ان کی طرف سے کی جانے والی امداد واقعتاً مستحق افراد تک پہنچ رہی ہے۔ بیرسٹر منصور شاہ کا کہنا تھا کہ ان کے تجربے کے مطابق اس وقت فوری طور پر سیلاب متاثرین کو 3 بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے: ترپال یا خیمے۔ بیرسٹر منصور شاہ کے مطابق انہیں PDMA سے جن چیزوں کی لسٹ ملی اس میں ترپال یا خیمے بنیادی اشیاء میں شامل تھے۔ بے گھر ہونے والے خاندانوں کے لیے اولین مسئلہ سر چھپانے کا انتظام ہوتا ہے۔ انہوں نے 4 میٹر اسکوائر سائز کے ایسے خیموں کا بندوبست کیا جن میں 8 سے 10 افراد زمین پر جبکہ 4 سے 6 افراد چارپائیاں ڈال کر بآسانی سو سکتے تھے۔ PDMA کی طرف سے بھی اسی سائز کے خیموں کی ہدایت دی گئی ہیں، لیکن ہمیں اس وقت مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے کہ ترپال یا خیموں کی مارکیٹ میں سخت کمی واقع ہو گئی ہے اور آسانی سے میسر نہیں ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں خیموں کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنی جان پہچان والے صنعتوں سے بھی رابطہ کیا، مگر ان کے پاس بھی خیمے میسر نہیں ہیں۔ بیرسٹر منصور شاہ کا کہنا تھا کہ جو افراد سیلاب زدگان کی مدد کرنا چاہتے ہوں وہ اس قسم کے خیمے خرید کر ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ خوراک۔ محقق سید طارق کے مطابق سیلاب زدگان کو اس وقت اس قسم کی خوراک کی ضرورت ہے جو آسانی سے یا جلدی خراب نہ ہو سکے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ بسکٹس، گڑ یا چنے وغیرہ یعنی خشک خوراک بھجوائیں۔ ان کے خیال میں مزید چند دن میں سیلاب متاثرین کو جس قسم کے کھانے کی ضرورت ہوگی اس میں کچے چاول، دالیں، کوکنگ آئل، چینی اور خشک دودھ وغیرہ شامل ہیں۔ کوشش کریں تمام کھانے کی چیزوں کو اچھی طرح پیک کیا جائے۔ بیرسٹر منصور شاہ کی کمپنی بھی امدادی سامان میں خشک خوراک بھجوا رہی ہے، تاہم وہ ہر ٹینٹ کے ساتھ کھانا پکانے کا سامان بھی بھجوا رہے ہیں، جیسا کہ چولہے، پلیٹیں، گلاس وغیرہ۔ اس طرح وہ لوگ خود اپنا کھانا تیار کر سکیں گے جب ان کے پاس خشک خوراک میسر ہوگی۔ خاص طور پر سوات والے علاقے میں گیس بھی میسر نہیں ہے تو چولہے ان کے کام آئیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ متاثرین کو پکے پکائے کھانے کا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ نہیں بھیجنا چاہیے۔ کیا پانی کے لیے منرل واٹر کی بوتلیں بھیجنا درست ہے؟ محقق سید طارق کے مطابق پینے کا صاف پانی سیلاب متاثرین بے گھر افراد کے لیے اشد ضروری چیز ہے۔ کھانے کے بغیر آپ 1-2 دن زندہ رہ سکتے ہیں، پانی کے بغیر زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ تاہم ان کے خیال میں گرم موسم کے مد نظر بوتلوں میں بند منرل واٹر سیلاب متاثرین کے لیے زیادہ دیر تک استعمال کرنا ممکن نہیں ہوگا اور اس کی سپلائی چین کو برقرار رکھنا بھی مشکل کام ہوگا۔ اگر زیادہ سے زیادہ افراد یا تنظیمیں سیلاب متاثرین کے لیے پانی کو صاف کرنے والا مٹیریل بھجوا سکیں تو متاثرین کو منرل واٹر کی سپلائی پر انحصار نہیں کرنا پڑے گا۔ بیرسٹر منصور شاہ کے مطابق وہ امدادی سامان میں پانی کو صاف کرنے والی گولیاں شامل کر رہے ہیں تاکہ سیلاب متاثرین پینے کے پانی میں انہیں ڈال کر استعمال کر سکیں۔ اس طرح وہ پانی سے لگنے والی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اور پانی استعمال بھی کر پائیں گے۔ ادویات۔ بیرسٹر منصور شاہ کا کہنا تھا کہ ان کے تجربے کے مطابق اس وقت سیلاب متاثرین کو بنیادی ادویات اور ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے۔ ان کی کمپنی متاثرہ علاقوں میں موبائل ہیلتھ ٹیمیں بھی بھجوا رہی ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ امدادی سامان میں بنیادی ادویات بھجوا رہے ہیں جن کی متاثرین کو فوری ضرورت ہوگی، کیونکہ ایسے علاقوں میں پانی سے پھیلنے والی بیماریوں کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ہیضے، پیچش، بخار وغیرہ کی ادویات ان کو بھجوائی جا سکتی ہیں۔
بیرسٹر منصور شاہ کا کہنا تھا کہ وہ امدادی سامان میں وہ ادویات شامل کر رہے ہیں جو بآسانی کاؤنٹر سے دستیاب ہوتی ہیں یا جن کو خریدنے کے لیے ڈاکٹر کے نسخے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ امدادی سامان آپ کیسے بھجوا سکتے ہیں؟ آفات سے نمٹنے کے طریقہ کار کے محقق سید طارق کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو یہ مشورہ نہیں دیں گے کہ اگر وہ سیلابی علاقوں یا آفات والے علاقوں میں کام کرنے کا تجربہ نہیں رکھتے تو وہ خود یہ سامان لے کر وہاں جائیں۔ اگر آپ ٹرک پر یہ سامان لے کر جانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ٹرک میں زیادہ وزن ڈال دیں اور وہ اس علاقے میں پھنس جائے تو وہ الٹا زحمت بن جائے گا، کیونکہ وہ سڑک بلاک کر دے گا اور امدادی کاموں میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ اسی نوعیت کے کئی دوسرے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ آپ علاقے سے بھی واقف نہیں ہوں گے۔ قابل اعتماد تنظیم کا انتخاب کیا جائے۔ سید طارق کے خیال میں بہتر یہ ہوگا کہ کسی قابل اعتبار اور تجربہ کار تنظیم کا انتخاب کیا جائے۔ وہ تنظیم یہ بھی بتا سکے گی کہ متاثرین کو کس سامان کی ضرورت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ خود سامان خریدنے کے بجائے انہیں نقد عطیات دے دیں تاکہ وہ تھوک میں سستے داموں زیادہ سامان خرید سکیں۔ سید طارق کے مطابق اس بات کا فیصلہ آپ کو خود کرنا ہوگا کہ آپ کس تنظیم پر بھروسہ کر سکتے ہیں اور کس پر نہیں۔ اس کے علاوہ آپ خود بھی کئی طریقوں سے مانیٹرنگ کر سکتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پہنچا یا نہیں، اگر آپ لازماً خود جانا ہی چاہتے ہیں۔ بیرسٹر منصور شاہ کے خیال میں اگر کوئی شخص انفرادی طور پر یا گروپس کی صورت میں خود متاثرہ علاقوں میں جانا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ کسی تجربہ کار شخص یا تنظیم کی مدد حاصل کرے۔ کسی تجربہ کار شخص کی مدد کے بغیر ایسے علاقوں میں جانے کا فائدہ نہیں ہوگا، آپ کی کوشش بھی ضائع ہوگی اور متاثرین کو فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے۔ محقق سید طارق کے مطابق اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو خود اس علاقے میں جا کر امداد پہنچانی ہے یا متاثرین کی مدد کرنی ہے تو وہاں جانے سے پہلے مکمل طور پر اپنی حکمت عملی پہلے سے تیار کر لیں۔ آپ وہاں کام کرنے والی NGOs یا سرکاری اداروں سے رابطہ کریں اور ان کے بعد اپنا پلان ترتیب دیں۔ اس کے بعد ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں۔ ہو سکتا ہے جو سڑک آپ نے صبح استعمال کی تھی وہ دوپہر تک سیلاب میں بہہ گئی ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ مقامی افراد یا گروپس کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ علاقے سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے علاقوں میں اکیلے نہ جائیں بلکہ جب بھی سفر کریں تو کاروان کی صورت میں سفر کریں۔ انفرادی حیثیت میں مدد کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ محقق سید طارق کے مطابق جو شخص انفرادی حیثیت میں مدد کرنا چاہتا ہو اس کے پاس بہت سے طریقے موجود ہیں جن میں اسے خود متاثرہ علاقے میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے ٹائم کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں۔ آپ ایسے گروپس بنا سکتے ہیں جو امدادی سامان جمع کریں یا سیلاب متاثرین کی مشکلات کے حوالے سے لوگوں کو مسلسل آگاہ کرتے رہیں۔ سید طارق کے مطابق ایسے افراد جن کے پاس سپلائی چین بنانے کے وسائل موجود ہوں وہ امدادی سامان کی متاثرہ علاقوں میں مؤثر ترسیل کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ اس طرح ایک ایسی چین بن جائے گی جس میں امدادی سامان جمع بھی ہو رہا ہوگا اور ساتھ ہی ترسیل بھی جاری رہے گی۔ سید طارق کے مطابق ایسے افراد جن کے پاس سپلائی چین بنانے کے وسائل موجود ہوں وہ امدادی سامان کی متاثرہ علاقوں میں مؤثر ترسیل کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ اس طرح ایک ایسی چین بن جائے گی جس میں امدادی سامان جمع بھی ہو رہا ہوگا اور ساتھ ہی ترسیل بھی جاری رہے گی۔